ہم اپنے گفتگو کے سلسلے میں دوسرے حصے پر پہنچتے ہیں۔ پہلے حصے میں ہم نے ڈاکٹر صاحب سے کچھ ان کے ابتدائی خاندانی اس کے اوپر اور کچھ فرقوں کے بارے میں، آباء و اجداد کے بارے میں معلومات حاصل کی، پھر والد اور ان کی پیدائش کے معاملے تک ہم پہنچے تھے، جس میں ہمیں ایک اچھی بات یہ معلوم ہوئی کہ آج ڈاکٹر صاحب کے 76ویں سال کا پہلا دن ہے۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ ہجرت کے بعد، پاکستان آنے کے بعد، ان کے والد نے کراچی میں بہار کالونی میں ایک جھگی میں رہائش اختیار کی، اور اس سے پہلے ان کی پیدائش ملتان کے قریب ایک قصبہ میلسی وہاں پر ہوئی تھی، جہاں سے پھر ادھر آئے اور یہاں پر پھر آگے زندگی کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو ڈاکٹر صاحب میں یہاں پر اب آپ سے معلوم کرنا چاہوں گا کہ یہیں پر یقیناً آپ کا تعلیمی سلسلہ شروع ہوا ہوگا۔ تو اب وہ دور تو تھا نہیں کہ آپ ماؤنٹ ایسری کے اندر جا کر جو ہے وہ تعلیم حاصل کر رہے ہوتے اور 2 سال کی عمر میں داخلے کے لیے لائن لگے ہوتے۔ تو آپ کا تعلیمی سلسلہ کیسے شروع ہوا اور کہاں سے شروع ہوا؟ اس سے پہلے کہ میں اس موضوع پر آؤں، اپنے والد کے حوالے سے ایک واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا۔ جی 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 کہ جب میں نے میٹرک پاس کر لیا جی اور کالج میں داخلہ ہوا اور میں کالج جانے لگا، تو میرے گھر میں بڑی خوشی کی بات، خوشی کا سما تھا کہ میں کالج میں جانے لگا، بچہ معتبر ہوتا جا رہا ہے، معتبر ہوتا جا رہا ہے۔ میرا داخلہ ہوا تھا حاجی عبداللہ ہارون کالج میں، ٹھیک، جس کے پرنسپل فیض احمد فیض تھے۔ صحیح۔ اچھا سر، میں صبح کو معمول کے مطابق نکلتا تھا، اٹھا تو میرے والد جو تھے وہ، کیونکہ جیسے میں نے آپ سے کہا کہ کے پی ٹی میں پر کام کیا کرتے تھے، تو اکثر انہیں یعنی لینے کے لیے وہ جو جس کو کہتے ہیں ٹرک، جی جی، جیسے اونٹ گاڑی ہوتی ہے نا پیچھے سے سپاٹ، ہاں 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 ہاں، وہ اکثر صبح کو آ جایا کرتا تھا تاکہ میرے والد کو لے جائے پورٹ پہ، کام جلدی ہو جائے۔ تو میرے والد نے کہا، میں بھی نکل رہا تھا، انہوں نے چلو تمہیں چھوڑ دوں گا۔ تو مجھے بالکل یعنی اس لیے کہ میٹرک پاس مجھے خیال ہی نہیں تھا۔ میرے والد نے کہا کہ بیٹھ جاؤ ڈرائیور کے پاس، میں ڈرائیور کی سیٹ پہ بیٹھ گیا۔ اچھا، ڈرائیور کے برابر والی سیٹ میں بیٹھ گیا، اور میں نے یہ خیال ہی نہیں کیا کہ میرے والد کہاں ہیں۔ وہ پیچھے نہیں، بیٹھنے کا تو پیچھے تھا ہی نہیں نا، وہ تو پلین چیز تھی، وہ پیچھے کھڑے ہو کر انہوں نے تختہ لگا ہوا اس کے اوپر سب کھڑے ہوئے، بس انہوں نے وہ پکڑ کے، جب میں اترا ہوں ٹرک سے، اور میں اترا کس جگہ تھا صاحب، میں اترا اس جگہ تھا جو بات میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ وہ جگہ وہ تھی جہاں قائد اعظم بانی پاکستان محمد علی جناح کی ایمبولینس خراب ہوئی تھی۔ اوئے ہوئے ہوئے ہوئے، یہ وہ جگہ تھی۔ لیکن جب میں اترا اور میں نے اپنے والد کو دیکھا، جب میرے اترنے کے بعد وہ اوپر سے نیچے آئے، آپ یقین کریں کہ میں اندر سے اتنا پشیمان، صحیح بات ہے، اور نادم تھا کہ میں آج بھی جب اس بات کو یاد کرتا ہوں تو مجھے ندامت ہوتی ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا، کہ یہ ان کا بڑا پن تھا یا اپنی اولاد کے لیے یعنی ان کے جذبات تھے کہ انہوں نے ایسا کیا۔ تو اور ایسے ہی والدین جو تھے نا، وہ پھر اپنی اولاد کے لیے چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد جو ہے پڑھے لکھے اور تعلیم حاصل کرے۔ تو یہ واقعہ اس حوالے سے میں کہنا چاہتا تھا۔ دوسرا ایک اور واقعہ میں سناؤں کہ ایک دن میں سو رہا تھا گھر میں، والد نے کہا کہ امی سے ایک بھائی اس کو اٹھاؤ ذرا، مجھے اٹھا دیا گیا، کہنے کہ ڈرائنگ روم میں ان کے دوست ہیں، ذرا چلے جائیے۔ میں ڈرائنگ روم میں گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک شخص اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ اچھا، ایک شخص اوندھا لیٹا ہوا ہے۔ میرے والد صاحب نے کہا کہ وہ ذرا تم اس پہ اپنے پیر ان کی جو کمر ہے، اپنے پیر کی ایڑی جو ہے نا اس کے اوپر رکھ دو۔ اچھا، اب میں فوری طور پر تو سٹ پٹا گیا کہ یہ کیا ہے، میرے پیر میں کیا ایسی کیا وہ ہے۔ تو خیر وہ میں نے اس وقت کچھ نہیں کہا۔ ان کے دوست تھے، وہ جس کو ہم کہتے ہیں نا، کیا کہتے ہیں، چک آ جانا ہے، جو بھی کہتے ہیں، چمک آ گئی، چک آ گئی، کمر میں آ گئی تھی۔ تو یہ مطلب ہے میں نے خیر کر دیا۔ بعد میں انہوں نے بتایا کہ یہ جو تم اصل بات یہ ہے کہ جو بچہ الٹا پیدا ہوتا ہے
ہاں اس کی یہ خصوصیت ہوتی ہے کہ اس کے پیر میں یہ تاثیر ہوتی ہے کہ وہ اگر ایک خیال ہے لوگوں کا یقیناً. ٹھیک ہے سر. تو یہ بھی یعنی تھا. اور یہی بتاؤں آپ کو کہ یہی چیز کہ میرا الٹا پیدا ہونا، یعنی اس نے میں نے اپنی جو کہانی لکھی ہے اس میں نے ذکر بھی کیا ہے کہ میری پیدائش نے ہی تو میری ماں کو خطرے میں ڈال دیا تھا. صحیح اور صحیح. وہ اس طرح کہ جب میں وقت آیا تو ظاہر اسپتال تھوڑی ہوا کرتے تھے، ہاں وہ ہاں وہاں کی جو دائی وغیرہ ہوتی ہے. وائی ہوتی تھی، اس نے کہا کہ یہ تو بچہ جو ہے نا یہ تو یعنی سر کے بل نہیں آئے گا، یہ تو الٹا پیدا ہوگا، اور یہ دونوں میں سے ایک کا بچنا جو ہے نا بچ مشکل ہے. سکتا ہے. اور ایک اب یہ اس سے اور بھی ذرا یعنی پریشانی لاحق ہوئی. تو میں نے عذرائے مذاق لکھا کہ میں نے اپنی ماں کو دنیا میں آنے سے پہلے ہی خطرے میں ڈال دیا. لیکن الحمدللہ میری ماں بھی حیات رہیں اور میری بھی. اب میں آپ کا سوال تھا کہ میری تعلیم، ابتدائی تعلیم دیکھیے وغیرہ صاحب میری ابتدائی تعلیم جو ہے یا تعلیم کی ابتدا. جی ہاں، تعلیم کی ابتدا تو گھر سے ہوئی. کلام مجید پڑھنا جی میرے گھر کی جو میری پھوپھی تھیں خواتین جو خواتین سے میں نے اور اس زمانے کا معمول بھی یہی تھا عموماً. وہ پڑھا. اس کے بعد جب اسکول کا مرحلہ آیا اور بڑا ہوا تو ایک اسکول، اچھا ہاں میری رہائش پہلے بہار کالونی میں تھی، اس کے بعد والد صاحب کو ایک اور پلاٹ سامنے ایک آبادی تھی آگرہ تاج کالونی، آگرہ تاج کالونی. ہاں ہم وہاں پر انہوں نے گھر بنا لیا. ایک سڑک کا ہی فاصلہ ہے دونوں میں. فاصلہ تھا تو وہاں ایک اسکول تھا، اور وہ اسکول تھا غازی محمد بن قاسم اسکول. ٹھیک. اور ایک بہت معروف شخصیت تھی بہار شریف کی، وہ تھے جن کے بیٹے جو ہے نا ڈاکٹر شیر شاہ، ڈاکٹر ٹیپو، ہاں ہاں ٹیپو سلطان. اور یہ ان کے بچے ہیں. ان کا نام تھا آزاد بن طاہر. پتلے دبلے سے بڑی پائنچے کا پاجامہ پہنا کرتے تھے، ہمیشہ سفید کپڑوں میں رہے. جی جی. اور ان کا اسکول تھا وہ دراصل وہ مسان تھا اسکول. ہاں مسان آتا تھا نا وہ مسان تھا. مسان روڈ اسی وجہ سے ہندو کہلاتا جو ہیں وہ اپنے مردے وہاں پر جلایا کرتے تھے. تو جب انڈیا سے آئے تو انہوں نے وہ اس جگہ کو حاصل کر لیا اور وہاں ایک اسکول قائم کر دیا. تو میرا داخلہ اس اسکول کے اندر ہوا. اور شاید یہ اس اسکول کے جو مالک بھی تھے اور ہیڈ ماسٹر بھی تھے. تو اچھا وہ ان کی ایک اور خصوصیت میں آپ کو بتاؤں کہ ان کی شریک حیات جو تھی وہ جب پاکستان بعد میں ہجرت کی، شادی بعد میں ہوئی، تو وہ میٹرک بھی پاس نہیں تھی. بعد میں انہوں نے میٹرک پاس کیا، پھر انٹر کیا، پھر یعنی وہ کیا MBBS ڈاکٹر بن گئی. عطیہ ظفر. جی جی. ڈاکٹر عطیہ ظفر. تو پھر انہوں نے اپنے اسکول کی دکانوں میں ڈسپینسری کھول لی. تو وہ ہماری فیملی ڈاکٹر بھی تھی. اس اسکول میں میری ابتدائی تعلیم ہوئی اور 5ویں کلاس تک میں نے اس اسکول میں پڑھا. اس کے بعد کیا عمر تھی اس وقت آپ کی جب پہلی کلاس میں داخلہ لیا؟ میرے خیال سے 5 سال کا ہوں. ٹھیک ہے. کیونکہ اس وقت وہ 2-2.5 سال میں اسکول جانے کا رواج نہیں تھا. ہاں ہاں ہاں. وہاں تو ڈائریکٹ پہلی کلاس میں داخلہ ہوتا تھا. 5 سال کی عمر. بالکل. تو اس غازی اسکول سے میری بنیاد بنی، اور وہ اس وقت پرائیویٹ اسکول تھا. جی بالکل ٹھیک. جی. اور اس کے بعد میں وہاں سے میرا داخلہ جو ہے وہ، کیونکہ ہم لیاری میں رہتے تھے، ماری پور روڈ کے کنارے رہا کرتے تھے. PAF ماری پور مسرور جو اب مسرور ہے. ہاں جی. وہاں کا ایک سرکاری اسکول تھا کیمپ نمبر 2 میں وہاں پر مجھے داخلہ مل گیا. میرے ایک عزیز تھے، وہ وہاں ٹیچر تھے، وہاں داخلہ مل گیا. اور اب میں یہاں سے آگرہ تاج یا لیاری کے ماحول سے فوجیوں کے ماحول میں چلا گیا. اور ان کے بچوں کے ساتھ میری دوستیاں بھی ہو گئیں، اور وہ میرے ساتھی بھی تھے. ماحول بھی اچھا تھا. وہ آنا جانا ذرا مشکل ہوتا تھا اس وقت. کنوینس کی یہ صورتحال نہیں تقریباً 3-4 کلومیٹر کا فاصلہ، یعنی وین لگوا دینا کا تصور ہی نہیں تھا. تو ہم بس میں جاتے تھے. KRTC کی بس زمانے میں چلتی تھی، اس سے جاتے تھے، کبھی پیدل آ جاتے تھے. تو جو میری زندگی کے اندر ڈسپلن آیا، وہ ڈسپلن مجھے اس اسکول میں آیا. وہ کہ وہ اسکول ایئر فورس کے علاقے میں تھا. اساتذہ سارے سویلینز تھے، باہر سے آتے تھے.
اور بڑے اچھے، اب تو بعض کے نام بھی ذہن میں نہیں آتے، لیکن سارے ہی اساتذہ جو تھے بڑے محنتی تھے، قابل تھے. اور وہاں سے طلبا بھی عموماً باہر کی بستیوں سے؟ نہیں، وہ اس ایئر فورس کے سارے آتے تھے، بہت کم باہر سے تھے اچھا میرے جیسے، اس لیے کہ دور سے آنا بھی تو مشکل ہوتا تھا نا. اچھا، مطلب ایئر فورس کے ایئر ملازمین کے فورس بچے کے ہیں عموماً؟ ملازمین جو تھے نا، ان میں آفیسر بھی تھے اور دوسرے بھی تھے، ان کے بچے جو تھے نا وہ وہاں ہوتے تھے. تو ظاہر ہے ان بچوں کے اندر بھی ڈسپلن تھا، علاقے میں بھی ڈسپلن تھا، تو وہاں سے میری زندگی میں ڈسپلن آیا. اور دوسری بات یہ تھی کہ میرے والد باوجود اس کے کہ بہت امیر کبیر نہیں تھے، لیکن انہوں نے یعنی میری تعلیم کا تسلسل جو ہے نا اسے ٹوٹنے نہیں دیا. یعنی جو میں پرائمری سے شروع ہوا تھا وہ میٹرک، اور میٹرک کے بعد پھر انٹر، اور انٹر کے بعد پھر بی اے میں نے ایس ایم سائنس کالج، ایس ایم آرٹس کالج سے کیا. اور اچھا، جیسے یہاں ڈاکٹر صاحب آپ کی بات کاٹتا ہوں، ایک چیز مجھے یاد آئی، یہ پی ایف مسرور وہی پی ایف بیس مہاری پور ہے جہاں پر قائد اعظم کا طیارہ لینڈ ہوا تھا؟ بالکل وہی ہے، بالکل وہی ہے، کیونکہ ایئر فورس بیس سے ہم باہر نکلتے ہیں تو ماری پور روڈ شروع ہو جاتی ہے. جی جی اور جی ماری پور روڈ جو ہے وہ جب آگے بڑھتی ہے تو کھارا در سے پہلے جی 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 کھارا در جماعت خانے سے پہلے اب وہاں پر ایک اسٹیشن ہے جو پہلے سرکولر چلی تھی. ہاں ایک ہاں ہاں لیاری اسٹیشن ہے، ایک لیاری کے بعد ایک دوسرا اسٹیشن بنا تھا جی جی جو قائد اعظم کی جگہ کو کیا کہتے ہیں، وزیر مینشن. وہ وزیر مینشن جو اسٹیشن ہے نا، وہ وزیر مینشن اسٹیشن وہیں پر ہے جہاں پر قائد اعظم کی ایمبولینس خراب ہوئی. اچھا، اور یہ تقریباً وہی جگہ ہے جو اب آج کل وہ بعد مچھر میں کالونی وغیرہ کے نام سے بعد مشہور میں مچھر کالونی بھی بنی، اس کے بعد پھر ٹرک اسٹینڈ، جس کو پرانا ٹرک اسٹینڈ کہتے ہے. ہیں، جی جی جی، آج وہ جگہ وہ تھی جہاں پر ایمبولینس خراب ہوئی تھی. گلبائی کا ٹرک اڈا. گلبائی کے بعد، گلبائی تو بہت دور ہے، ہاں، گلبائی تو جیسے ماری پور کا گیٹ سے ہم نکلتے ہیں گلبائی آ جاتا ہے، اور گلبائی سے پھر سیدھے اگر ہم آئیں تو جناب لے لیجیے وزیر مینشن اسٹیشن، اور وہاں پر وہ جگہ. اور میں نے تو وہ سڑک دیکھی ہے، یعنی اوریجنل جس سڑک سے وہ ایمبولینس گزری ہوگی، اس لیے کہ ہمارا آنا جانا اسی سڑک سے ہوا کرتا. تو سب اسکول کی تعلیم. اچھا، جیسے میں نے آپ سے کہا کہ ہمارے خاندانی ادب سے تعلق جو ہے نا جی جی ہمارے خاندان میں شروع سے ہی ہے، تو میں بھی میرے اندر بھی تھی ادب سے تعلق. تو میٹرک کے بعد میں جب کالج میں آیا تو فیض صاحب کو دیکھ کر، اس لیے کہ فیض صاحب کا نام اس وقت، یہ بات ہے 69 اور 70 کی، تو جب ہمیں پتہ چلا فیض صاحب اس کالج کے پرنسپل اور اکثر اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا کرتے تھے، یعنی وہ صرف نام کے پرنسپل نہیں تھے، گاہے بگاہے آ جایا کرتے تھے، اور کبھی کبھار بچوں کو ایک بڑے کمرے میں جمع کر کے وہ خطاب بھی کیا کرتے تھے. تو میری جو ادب سے جو وابستگی زیادہ ہوئی وہ فیض صاحب کی وجہ سے بھی ہوئی، کہ فیض صاحب کو سننا. اچھا، پھر کیا ہوا کہ فیض صاحب جب گورنمنٹ نے کالجز نیشنلائزڈ کر لیے تو فیض صاحب نے سرکاری ملازمت اختیار نہیں کی، وہ انہوں نے چلے گئے. لیکن بعد میں جب وہ سرکاری اسکول بن گیا، جب بھی وہ کراچی آتے تو کالج میں ضرور آیا کرتے تھے. کیوں؟ مجھے پھر یہ جب میں نے ایم اے کر لیا اور میری پوسٹنگ بھی عبداللہ ہارون کالج میں ہو گئی تو فیض صاحب سے اور زیادہ قربت ہو گئی. جب بھی وہ کراچی آتے، ان سے ہمارے کالج میں آتے اور گفتگو ہوتی، اپنا کلام بھی سنایا کرتے تھے. کالج انٹر سے میں بی اے میں نے ایس ایم آرٹس کالج سے کیا. گوہاٹی صاحب اس زمانے میں پرنسپل ہوا کرتے تھے، یعنی دیکھنے میں کہہ لیجیے کہ 6 فٹ 6.5 فٹ کا انسان اور بڑا. اور صاحب جب ان کی گاڑی گیٹ پر آ کے ایس ایم کالج کی کھڑی ہوتی تھی تو آپ یقین کریں ایسا لگتا تھا کہ جیسے اس کالج کو سانپ سونگھ گیا ہے، کرفیو لگ چکا ہے. پن ڈراپ سائلنٹ. اور اگر کوئی غلطی سے لڑکا جسے پتہ ہی نہ ہو کہ یہ میرا پرنسپل ہے سامنے آ گیا تو وہ گوہاٹی صاحب سیدھا ان کا ہاتھ اس کے بالوں پہ جاتا تھا اور اس کی سرزنش کر کے وہ. تو جو ہمارا یعنی میری جو تربیت ہوئی تعلیم کے اعتبار سے
گھر کے ماحول سے اس نے مجھے لکھنے پڑھنے کی طرف مائل کر دیا. یہاں سے میں یونیورسٹی چلا گیا. یعنی میری تعلیم میں گیپ نہیں ہے. پہلی جماعت سے لے کر اور ایم اے تک. پہلا ایم اے میں نے جامعہ کراچی سے کیا 1972 میں، وہ تھا لائبریری اینڈ انفارمیشن سائنس میں، اور دوسرا ایم اے میں نے کیا پولیٹیکل سائنس میں، اور وہ کیا 1985 میں. اور کیونکہ لکھنے والا جو ہے، پڑھنے کے ساتھ ساتھ جب لکھنے کی کسی کو عادت ہو جائے، اور عادت بھی ایسی ہو جائے کہ وہ زیادہ لکھ رہا ہو موضوعات کے اوپر، تو پھر اس کے یہ میری اپنی ذاتی میری رائے ہے، اس کے اندر یہ سوچ پیدا ہو جاتی ہے کہ بھائی میں ماسٹر تو میں نے کر لیا، مجھے پی ایچ ڈی بھی کرنا چاہیے. جی جی جی. تو میرے اندر یہ سوچ تھی کہ میں کسی طرح پی ایچ ڈی بھی کروں. لیکن پی ایچ ڈی کے لیے جیسا کہ ہم آپ سب جانتے ہیں کہ اس کے لیے ماحول بہت ضروری ہے. یعنی پی ایچ ڈی اٹ سیلف کرنا جو ہے مشکل نہیں ہے، بلکہ اس پروسیس سے گزرنا، اس کے تقاضے پورے کرنا. داخلے سے لے کر اور ڈگری ایوارڈ ہونے تک، داخلے میں یونیورسٹی کا عمل دخل اور سپروائزر کا آپ کو مل جانا اور اس کا فیور کرنا، یہ چیزیں اہم ہوتی ہیں. وہ مجھے میسر نہیں آ رہی تھی. میں ان کنٹروورسیز میں نہیں جاتا. وقت گزر گیا، میری عمر ہو گئی 53. جب 53 کی عمر کو میں پہنچا تو سب کراچی بلکہ پاکستان میں ایک شخصیت تھی، حکیم محمد سعید. جی جی. حکیم صاحب کتابوں اور کتب خانوں کے سچے عاشق تھے، اور ایک انجمن جس کو اسپل کہتے تھے، SPIL، سوسائٹی فار دی پروموشن اینڈ امپروومنٹ آف لائبریری، وہ اس کے صدر تھے، بانی صدر تھے اور شہادت تک صدر ہے. مجھے یہ اعزاز حاصل ہے کہ میں اس انجمن میں ان کے ساتھ تھا، اور آخری جب ان کی شہادت ہوئی تو میں اس کا جوائنٹ سیکرٹری. اچھا. تو یہاں پر ٹھیک ہے چلیں آپ. ٹھیک ہے سر. ہاں. تو اس کے بعد پھر حکیم صاحب سے تعلق. حکیم صاحب نے ظاہر ہے کہ اس سلسلے میں آپ کے رہنمائی کی، اور جس کو کہنا چاہیے کہ لائبریری کے معاملات کے اندر تھوڑا سا لوگوں کو ایک جگہ پر جمع کیا اور تنظیم بنائی. ہم اس سلسلے کو فی الحال یہیں پر روکتے ہیں، دوسرا حصہ روکتے ہیں، اور اس کے بعد ہم تیسرے حصے میں پھر یہیں سے گفتگو کا سلسلہ شروع کریں گے کہ لائبریری سائنس کے ساتھ وابستگی نے آپ کو پی ایچ ڈی کرنے میں کہاں تک مدد کی، اور اس کے بعد آگے آپ کے جو علمی خدمات ہیں، تعلیمی کے علاوہ علمی خدمات، ہم اس کے اوپر گفتگو کریں گے.